میرے نبی 59 یا 60 سال کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ اللہ نبی کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، نبی کا مزاج مبارک ناساز ہو جاتا ہے، نبی کی طبیعت شریف ناساز ہو جاتی ہے، اتنی ناساز ہوتی ہے سننے کی بات ہے میرے نبی کی جب طبیعت ناساز ہوئی مسجد نبوی میں تشریف نہ لے گئے، دوسرے دن تشریف نہ لے جاتے ہیں، تیسرے دن میرے نبی نے حضرت بلال کو بلا بھیجا، ایک روایت میں حضرت سلمان کو بلاتے ہیں، دونوں روایتیں سامنے آتی ہیں مگر حضرت بلال والی روایت لے کر کے چلتا ہوں، حضرت بلال کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد آمنہ کے لال نے کہا وہ بلال جا کر کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج محمد الرسول اللہ، آج محمد عربی کچھ کہنا چاہتے ہیں، آج کچھ نہ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آخری وصیت ہو، اللہ اللہ جیسے مجھے روشن ضمیر صاحب نے بھی بتایا تھا، جہاں صوفی عبدالحکیم صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا اس وقت مدار شریف ہے، وہاں بتایا تھا کہ یہاں پر گنبد بنے گا، یہ موجود ہے، یہ ذکر کر رہے تھے، لیکن ذرا توجہ میں آپ کی ادھر چاہتا ہوں، میرے نبی کی عمر شریف، میرے نبی کی طبیعت مزاج شریف، طبیعت ناساز ہے، اللہ اللہ حضرت بلال آ جاتے ہیں، کہا بلال جاؤ جا کر کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو لوگوں مسجد نبوی میں پہنچو، آج محمد عربی کچھ کہنا چاہتے ہیں، میری بہنوں توجہ رکھو، بھائی توجہ رکھو، حضرت بلال چلے جاتے اے لوگوں میرے نبی کی آخری وصیت سننا ہے تو مسجد نبوی میں پہنچ جاؤ، جن کی دکانیں کھلی تھی کھلی چھوڑ دی، جن کی دکانیں بند تھی بند چھوڑ دی، پتہ نہیں نبی کیا فرمانے والے ہیں، سارے کے سارے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ اللہ میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت قسم بن عباس کے موڑھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت علی کے موڑھے پر رکھا، اتنی طبیعت ناساز ہے، اکیلے چلا بھی نہیں جا رہا ہے اور مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، نبی نے نماز ادا کرنے کے بعد منبر شریف پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا، منبر شریف پر بیٹھ کر کے میرے نبی نے بیان فرمایا، لیکن اب نبی بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہو میرے جانثارو چاہنے والو کلمہ پڑھنے والو سنو سنو، میری آخری وصیت یہ ہے اگر کسی کا تم میں سے کسی کا مجھ پہ کوئی حق آتا ہو تو لے لو، اللہ الصمد پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اے لوگو اگر کسی کا کوئی حق تمہارا مجھ پہ آتا ہو تو لے لو، اللہ اللہ صحابہ عرض کر رہے ہیں آقا ہمیں جان ملی ہے تو آپ کے صدقے میں، ہمیں ایمان ملا ہے تو آپ کے صدقے میں، آقا کائنات پر آپ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے آقا آپ کا کائنات پر احسان ہے، آپ پر کس کا احسان ہو سکتا ہے، مگر پھر نبی نے اعلان فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آقا 11 درہم آ رہے، حضرت فضل بن عباس سے دلوا دیے، کہا دے دو، حضرت فضل بن عباس نے 11 درہم دے دیے، پھر تیسری مرتبہ جانے عالمین کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو، میرے آقا نے اعلان فرمایا، صحابہ پھر عرض کر رہے ہیں آقا آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن نبی کہتے کسی کا حق آتا ہو تو لے لو، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے آقا میرا حق آ رہا، میرا حق آ رہا ہے، جب اتنا کہا حضرت عمر کی آنکھیں دیکھنے کی دی، حضرت عمر دیکھنے لگے، حضرت علی دیکھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق دیکھنے لگے، اس صحابی کا نام سنو جو کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا میرا حق آ رہا ہے، اس صحابی کا نام حضرت عکاشہ آتا ہے، اللہ الصمد وہ صحابی کھڑے میرا حق آ رہا ہے، اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق بولے عکاشہ پاگل ہو گئے ہو، حضرت عمر بولے عکاشہ پاگل ہو گئے ہو، ارے تمہیں ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں، تمہیں جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے تو نبی کے صدقے میں، اور تم کہتے ہو کہ مجھ پر میرا نبی پر حق آ رہا کیا آ رہا ہے، اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے چپ ہو جاؤ، عکاشہ بولو کیا حق آ رہا ہے، حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا آپ ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی اس جنگ میں جا رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے گھوڑے کے جب چابک مارا اتنے میں میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کی برابر میں آ جاتا ہے، آقا جب آپ نے اپنے گھوڑے کے مارا تو وہ کوڑا آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا، میری پیٹ پہ لگا تھا، آقا آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا، میری پیٹ پہ وہ کوڑا لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے، اللہ الصمد صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت بلال کہتے ہیں عکاشہ کیا تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو،
تمہارا مطلب کیا ہے؟ ارے دیکھ نہیں رہے ہو میرے نبی کی طبیعت کتنی ناساز ہے اور تم کوڑا مارنے کی بات کر رہے ہو؟ ارے دیکھ نہیں رہے ہو میرے نبی کا مزاج مبارک کیسا ہے، تم کوڑا مارنے کی بات کر رہے ہو؟ کاشا اگر تمہیں کوڑے ہی مارنا ہے تو بلال کا جسم حاضر ہے، مار مار کے اس کی کھال نکال دو، مار مار کے اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دو، ہڈیوں کا چورا چورا کر دو، اف تک نہیں کہے گا، مگر میرے آقا کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ او کاشا کہتے ہیں آقا اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا میرا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا لیس نہیں ہو سکتا، لا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کہہ رہے ہو کاشا کیا تم بھول گئے ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ابھی تو میرے نبی وضو بناتے تھے تو تم اپنا دامن لے کے کھڑا ہو جاتے تھے، میرے نبی تھوکا کرتے تھے تو تم اپنے ہاتھ پھیلا دیا کرتے تھے، لیکن آج تم نبی کے جسم پہ کوڑے مارنے کی تیاری کر رہے ہو۔ او کاشا تم نبی کے جسم پر اگر پوری دنیا مل کر کے دشمنی کے اعتبار سے اگر پھول کی پتی بھی مارنی چاہے تو جب تک علی موجود ہے نبی کے جسم پر پتی آنے نہیں دے گا۔ علی کو جانتے نہیں ہو کاشا، علی کو تن ملا، دن ملا، جان ملی، ایمان ملا، سب کچھ اسی آقا کے صدقے میں ملا، قربان میری جان نبی کے نام پر ہے۔ کہا سنو کاشا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ لیکن میرے نبی نے کہا تفضل بالجلوس یا علی، اے علی بیٹھ جاؤ، اسکت یا علی، خاموش ہو جاؤ یا علی، بیٹھ جاؤ علی۔ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں، عمر بار بار تلوار نکالتے ہو کاشا اگر تم نے نبی موجود نہ ہوتے، اگر یہ بات کہی ہوتی تو عمر کی گردن ہوتی، عمر کی تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی، کوئی مائیکل آل روک نہیں سکتا تھا، مگر کیا کریں آقا سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تم بھی بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اللہ اللہ وہ آمنہ کے لال جن کی طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک جسم پاک کپ کپا رہا ہے کمزوری کے مارے، او کاشا سے کہو کاشا تمہارے کوڑے کا حق آ رہا ہے، مارو میرے جسم پہ اپنا کوڑا مار لو۔ او کاشا بولے آقا میرے پاس ابھی کوڑا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال 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 او کاشا کو کوڑا دے دو تاکہ میرے جسم پر کوڑا مار لے۔ اللہ اللہ آج بیٹا باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میرے آقا ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے۔ پیارے آج بیٹی اپنی ماں کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آمنہ کے لال غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اللہ او کاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ بلال روتے ہوئے اٹھ پڑے، اللہ کیا ہوگا؟ صحابہ رو رہے ہو کاشا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ او کاشا ابھی تمہارے عشق کا معاملہ تھا، آقا اگر تھوکے تو اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو۔ او کاشا مان جاؤ، او کاشا تم یہ ہرگز نہ کرو۔ اللہ اللہ او کاشا کہہ رہے آقا میرا حق ہے، بلال کوڑا دے دو۔ نبی نے ارشاد فرمایا بلال روتے روتے کوڑا لے کے جا رہے ہیں۔ او کاشا بول دیے، کہا آقا جس وقت میرے جسم پہ کوڑا لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا، آپ کا کوڑا تھا۔ آقا اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ، جاؤ میرا والا کوڑا لے آؤ۔ اللہ اللہ بلال روتے ہوئے جا رہے، صحابہ سسکیاں نکل رہی ہیں صحابہ کی، اور بلال روتے روتے پہنچے، کہہ رہے خاتون جنت بابا جان اپنے بابا جان والا کوڑا دے دو۔ خاتون جنت نے دیکھا بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ خاتون جنت نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی ہے دل نہ پھٹ جائے، کلیجہ چر نہ جائے۔ خاتون جنت سے کہا آپ کے بابا جان
نے کوڑے کا حکم فرمایا ہے، کوڑا لینے آیا ہوں۔ کہا بلال بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ بلال مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تمہیں مکے کے کفار و مشرکین جب کانٹوں پہ لٹا لٹا کر کے تم پہ گن چلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کا کلمہ چھوڑو، تو بلال اس وقت تم رو نہیں رہے تھے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مسکرا رہے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بلال بولو۔ او بلال، جب تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگا کے تکلیف دی جا رہی تھی، اس وقت بھی تم نبی کا کلمہ گنگنا رہے تھے۔ بلال، آگ کے کوئلوں پہ لٹا کر کے امیہ تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے بلال اوپر سے گن مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو، تب بھی تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ جب اتنا کہا بلال کانپ جاتے ہیں، چوکھٹ پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں خاتون جنت، نبی نے اعلان فرمایا تھا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ پورا واقعہ بلال نے بیان کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کیا میرے علی وہاں پر نہیں ہے؟ کیا میرے سرتاج وہاں پہ نہیں ہے؟ ان کی موجودگی میں کوڑا مارنے کی ہمت؟ کہا نبی نے ان کو بٹھا دیا۔ کہا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ خاتون جنت نے کہا این الحسن والحسین تعالی الیہ، حسن اور حسین کہاں ہے؟ دونوں میرے پاس آ جائیں۔ دونوں بچے آ جاتے ہیں۔ کہا بیٹا جاؤ، تمہارے نانا نے 3 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، آج نانا کا حق ادا کرنے کی باری آ گئی ہے۔ بیٹا حسین جاؤ، دیکھو کون کوڑا مارنا چاہتا ہے میرے بیٹے، جاؤ نانا پر قربان ہو جاؤ۔ حسن جاؤ میرے بیٹے، جاؤ اپنے نانا پہ قربان ہو جاؤ۔ دونوں حسن حسین کہہ رہے چلو کون ہے ہم دیکھیں گے۔ ارے چھوٹے سے بچے ہیں، انہیں کیا پتا تھا؟ اللہ اللہ، حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا اور حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور بلال چلتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نانا محمد الرسول اللہ منبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ، اوکاشا کھڑے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ اتنے میں جب امام حسین پاک نے اپنے نانا کو دیکھا، بلال کی انگلی چھوڑ دی اور چھوڑنے کے بعد جا کر کے اپنے نانا کو چپٹ جاتے ہیں، نانا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں نانا کون ہے جو آپ پہ کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ امی جان نے کہا ہے بیٹا کوڑے تو کھا لینا، نانا میرے جتنے چاہو کوڑے لگوا لو مگر آپ کے جسم پر کوڑا نہ لگے۔ میری امی جان نے کہہ کر کے بھیجا ہے او بیٹیوں بچیوں بہنوں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی پڑھاؤ، ان کے ہاتھ میں موبائل مت دو، ان کو بگاڑو مت، مدرسے ان کو بھیجا کرو، ارے تعلیم سے ان کو آراستہ کرو۔ یہ حسین پاک نانا کے گلے میں چپٹ کے پیار کر رہے ہیں، کہہ رہے نانا جان 3 دن سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی طبیعت ناساز تھی، امی جان بھی دعائیں کر رہی ہیں نانا جان۔ نانا جان اوکاشا کس کا نام ہے؟ کون ہے جو کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ صحابہ کہہ رہے آج اگر حسین کی زبان سے کچھ نکل گیا تو وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اوکاشا کی گردن جھک گئی ہے۔ میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہیں میرا بچہ اپنی زبان سے کہنا دے کچھ بھی۔ او لوگو، آقا غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے، کہہ رہے نانا جان میرے اوپر
کوڑے لگوا دو۔ نہیں میں کوڑے لگنے نہیں دوں گا۔ کہا کون ہے جو نانا کے کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ میدان میں نکل کے آ۔ نانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین کو پیار کر کے بولے علی 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 اپنے بیٹے کو پکڑ لو، میرے لال کو پکڑ لو، میرے لال کو گود میں لے لو، میرے لال کو میرے پاس سے اپنی گود میں لے لو۔ جیسے ہی علی آئے کہا ابا جان آج مجھے نانا پہ قربان ہونے دو، میری ماں نے کہا ہے اور آپ کو پوچھ رہی تھی ابا جان آپ کے ہوتے ہوئے نانا کوڑا کھا رہے۔ علی نے اتنا سنا، کہا بیٹے معاملہ ایسا ہے ورنہ تیرا باپ علی پوری دنیا سے اکیلا لڑنے کی ہمت رکھتا ہے، تیرا باپ وہ ہے اگر میدان میں نکل آئے تو دودھاری تلوار لے کے تیرے باپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مگر میرے لال کیا کروں، یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں پر خود اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی بارگاہ میں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ بیٹا کیا کروں، یہاں پہ مجبور ہوں ورنہ تیرے باپ کے ہاتھ کو روکنے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ میرے لال چلو نانا کے پاس سے میرے پاس چلو۔ کہا نہیں ابا جان آج مجھے نانا کے سینے کی ڈھال بلا رہنے دو، آج نانا کی پیٹھ پہ اگر کوڑا پڑے تو وہ پیٹھ حسین کی ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ حضرت علی نے پکڑا گود میں لیا، ادھر لیا ہے، کہا بلال بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا جاتا ہے، کہا کوڑا دے دو۔ صحابہ کی گردنیں جھک گئی ہیں، مولا کوڑا لگنے سے پہلے ہمیں موت آ جائے، مولا یہ کیا ہو رہا ہے پروردگار۔ اللہ اللہ صحابہ دیکھ رہے ہیں اوکاشا کے ہاتھ میں جب کوڑا آتا ہے، اوکاشا کہتے ہیں آقا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پہ لگا تھا اس وقت میرے جسم پر کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی کرتا نہیں تھا، کوئی چادر نہیں تھی، کوئی جبہ شریف نہیں تھا۔ آقا آپ یہ چادر اوڑے ہوئے ہیں، یہ مزمل والی چادر، یہ چادر تطہیر اوڑے ہیں، اگر میں اسی چادر کے اوپر سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ اللہ اللہ گورا گورا جسم دکھا، نبی کا نورانی جسم دکھا، صحابہ کی سسکیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور آمنہ کے لال بولے مارو اوکاشا کوڑا مارو۔ اوکاشا پھر کہتے ہیں آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ مقدس میری طرف کو ہے۔ آقا اگر میں ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے چہرہ گھما دیا، رخ شریف گھما دیا، چہرہ انور گھما دیا، اور گھمانے کے بعد جب نبی کی یہ پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو آتی ہے، میرے نبی کی مہر نبوت پر جب اوکاشا کی نظر پڑتی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ اوکاشا کو ہو کیا گیا ہے۔ اوکاشا آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حضرت اوکاشا نے کوڑا نہیں مارا بلکہ مہر نبوت کا بوسہ دے دیا، مہر نبوت کو چوم لیا، اور بوسہ دینے کے بعد اوکاشا نے کوڑا رکھ دیا، نبی کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا معاف کر دیا جائے، آقا معاف کر دیا جائے۔ اور صحابہ سے کہنے لگے او صحابہ، او میرے بھائیو، تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پر کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں، تم سمجھ رہے تھے کہ میں ابو بکر کے جسم پر کوڑا
کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں، تم سمجھ رہے تھے کہ میں عثمان کے جسم پر کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں، میں علی اور حسن و حسین کے جسم پر کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں، خدا کی قسم نبی کے نام پر میری جان قربان، میں نبی کے جسم پر کوڑا نہیں مار سکتا۔ میں نے دعا کی تھی، مولا مور نبوت میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں، آج میری وہی دعا قبول ہو رہی ہے۔ نعرہ اللہ اللہ کا یا رسول اللہ، بولو بولو، واہ زندہ باد اللہ کا یا رسول اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ زندہ باد، اللہ اکبر۔ پیارے اللہ، یہ آقا ہے، آقا ہے جو ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے